بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد. انسان ترقی کرتا ہے ادب کی بنا پر. ادب بھی اور اطاعت بھی ہو وہ ترقی کرے گا. آج امت میں تنزلی آ رہی ہے، نہ ادب جانتے ہیں نہ اطاعت کرتے ہیں. شریعت کی اطاعت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اس سے اراض کرو گے ناکام ہو جاؤ گے. کتنے رو پیٹ لو کوئی پوچھنے والا نہیں. شاعر السلام نے آپ نے بہت ہی تفصیل بیان کیا، ہر موقع کو بیان فرمایا. دیکھو تم ایسا مت کرنا. سابقہ میں جو عذاب آیا تو انہوں نے نافرمانی کی، اطاعت دین کو نہیں کی، عذاب کو آیا، تہس نہس کر دیا گیا. آپ نے ڈرایا تم ایسا مت کرنا. آج امت جھگڑالو ہو گئی ہے، جھگڑا کرتی ہے، بحث مباحثہ کرتی ہے. فائدہ کیا بھائی؟ تم نے وقت ضائع کیا. مومن کا وقت بہت قیمتی ہے، علامہ قیمتی ہے اس کو تو مالی پاس جانا پوچھیں گے بھائی میں نے تمہیں اتنی مدت دی زندگی دے تمہیں کیا بتاؤ. کیا یہ وجہ کہ لڑائی جھگڑا کرو، آپ سے گالی گلوچ کرو، اس لیے وجہ تھا. وہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تا سے غفلت کیوں ہو رہی ہے؟ گناہ زیادہ ہو رہے ہیں اور اس کو ہم لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. پہلے گناہ سمجھے. کوئی مریض ہے مہلک امراض مبتلا ہے، لیکن مریض نہیں سمجھتے ہیں، کوئی علاج نہیں ہو پائے گا اس کا. ڈاکٹر سمجھا رہے کہ دیکھو ایسا مت کرو، لیکن اس کا سمجھ آتی بات نہیں. اس وجہ سے بیماری پہنچ جائے گی، ہلاک ہو جائے گا. جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں اس کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ، لائن کلام سے بچو، لائن کام سے بچو. دونوں چیزیں آج ہم دونوں مبتلا ہیں. کلام لائن نہیں کرتے ہیں اور کام لائن نہیں کرتے ہیں. اسے منع کہ شریعت کا ایسا مت کرو. زندگی کی قدر کرو. مرنے سے پہلے آنکھ بند ہوتے ہی سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. کوئی شخص کہ نماز سبحان اللہ پڑھ ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. جب تک حیات تھی ہم نے تو زبان پہ گالی گلوچ بکتے رہے، اللہ کا نام نہیں لیا، بحث میں کرتے رہے، اللہ خوف نہیں پیدا کیا. اسی لیے قوم پہ عذاب آ رہا ہے کہ عورت کا ہمارا بالکل آپس باہر ہو رہی ہے. اللہ نے ڈرا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اپنے آپ کو طاعت کی رغبت. ایک تو بچہ جو ہوتا ہے اسکول نہیں جاتا، اس کو رغبت دلاتے ہیں پہلے کہ دیکھو بیٹا تم کو ٹافی دیں گے. دھیرے دھیرے وہی بچہ عادی ہو جاتا ہے. ایسی مشاعر پہلے تسلی دیتے ہیں، گھبراؤ نہیں، اس میں عمل کرو، تھوڑا سا عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. عمل جو ہے تھوڑا ہی ہو لیکن اخلاص بھی ہو اس کا. اللہ میں نے آپ کا نام لیا، آپ کی رضا چاہتا ہوں بس. یہ میں صوفی ہو گیا، میں بزرگ ہو گیا، یہ نہیں. کوئی رضا اللہ ہی مقصود ہو. ایسے جب قوم پہ عذاب آیا ان کی نافرمانی پہ عذاب آیا. آج امت مسلمہ ناشکری مبتلا ہے. اچھا خاصا کھانے کو بھی ہے، پہننے کو ہے، اور چیزیں وغیرہ ہے، لیکن ناشکری ہے. ایسا بڑی گھرانی ہے، پورا نہیں پڑتا، ہم سے پوچھو کیسے ضرورت کی. یہ ناشکری ہے. مالک نے ایک وقت روٹی کھانے ہوتی ہے، اب کیا چاہیے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب صبح ہو جائے شام کی مت کرنا، شام ہو تو صبح کی مت کرنا. اللہ تعالیٰ رازق ہے. جدوجہد کا فرمایا، لیکن پوری قوم آج مسلمانوں کی جو ہے سود میں مبتلا ہو گئی. لون لیتی ہے، ہمیں فیکٹری بنانی ہے، دنیا میں کچھ کرنی ہے، اسی لیے لون لیا ہے. تقویٰ جب آ جائے گا انسان کو، ڈرے گا اللہ سے، خشیت پیدا ہو جائے گی، وہ کہے گا ہم کو اتنی کافی ہے. بادشاہ وقت اس زمانے میں سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی ہیں خلفاء راشدین، بہت چھوٹا غرفہ تھا، حجرہ کہتے ہیں اس کو. سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ بہت چھوٹا تھا اور بادشاہ تھے.
آپ کا حجر باغ کا چھوٹا تھا، چند چھوٹے حجر تھے، آپ آرام فرماتے تھے، ازواج مسا رہتی تھی اسی میں. ان کو دنیا کی پتا جو یہ فانی ہے. 3 پشتہ تو چلی، صحابہ کرام پھر تابعی پھر تبع تابعی. اس وقت تو نئی محل بنائے گا. اس کے بعد سے خلافت ملوک شروع ہو گئی. محلات تو بہت بڑے بڑے محل. پرنس برونائی جو ہے اس کا ایک شوق ہے مکان کا. اس کے کمرے ہیں 200 کمرے ہیں. کتنے ہزار ملازم ان کے پاس. یہ شوق ہے. ظاہر ہے کہ کہا تو اس کا یہ تھا کہ دیکھو دنیا جو ہے کچھ نہیں. سیدنا نوح علیہ السلام نے جھوپڑی میں گزاری زندگی 900 برس. آج کہتے ہیں ملا پن ہے، پرانے لوگ ہیں، مسیح ہو گئے. تمہارے دنیا پہ یہ قوم ملعون ہے، یہود نصارہ نے جال بچھا دیا. ان کو مسلمانوں کو کیسے جانے بھیجا جائے. بے حیائی سکھا دو ان کو. کوئی پردے کا تمام نہیں، حلال حرام کوئی تمیز نہیں، بس عیش پرستی آ گئی ہے. نعمت کو استعمال کرو بندہ بن کر. اے سی لگا کمرے میں آرام سے. اسے تقاضا یہ کہ خوب عبادت کریں، اللہ کا نام لیں، تلاوت کریں، ذکر کریں. یہ تھوڑی کہ انگوائی لے رہے ہیں، جموائی لے رہے ہیں. یہ تو ناشکری ہوگی. یہ باغی بن گئے. نعمت دی اللہ نے نہیں کیا. ایسی پنکھا ہے وہ بھی نہیں ہے، صبر کریں. اسی لیے آپ نے جو دعا مانگی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اللہ دنیا کوئی عیش نہیں، عیش تو آخرت کا عیش ہے. یہ ہے خانقاہ نظام. یہ شیخ کی تعلیم اسی پر ہے. دنیا فانی کو دکھا دیتے ہیں، کچھ نہیں، آرام سے رہو. بس بڑے بڑے مشاہد جو کرتے ہیں اپنے زمانے کے معنی بہت چھوٹے چھوٹے غرفے رہتے تھے، اس کے اندر زندگی گزارتی اس میں. کبھی انہوں نے وہ نہیں کیا. لیکن نعمت ہو تو استعمال کرو، لیکن بندہ بن باغی بن کے نہیں. جہاں اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اپنی امت سے مجھے فخر فاخر کا ڈر نہیں ہے، غنا کا ڈر ہے. پیسہ آ جائے گا یہ تو غنی پا جائیں گے، یہ بہک جائیں گے. پیسہ چاہیے ان کو. حلال حرام کوئی تمیز نہیں ہے. قوم حرام مبتلا ہو رہی ہے، اسی لیے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. جہاں تک اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا کہ آپ مجھ سے مانگو دوں گا. ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں دوں گا. پھر تشریح کی اشارت کون سی دعا قبول کون سی نہیں. انہیں میں سے اگر حرام مال پیٹ میں گیا دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ فساد لائے گا. آج ہم لوگ بے دھڑک استعمال کرتے ہیں. ماشاء اللہ بارک اللہ صاحب یہ حضرت ہدیہ ہے. ان کا ہدیہ معلوم ہے تو اسی پوچھو نہیں، احتیاط کے تقاضا معلوم. اس کی آمدنی کیسی ہے. مردوں کا مال پھر لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، میں نے زکوٰۃ نکال دی. مردوں کا مال ہے وہ نہیں ہے بالکل، اور ملزم ہو جائے گا. ایک تو حرام کا پھر اللہ حرام خرچ کرتے ہوئے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کھڑا مال کو اللہ پسند فرماتے ہیں، کھوٹا نہیں. آج ہم کو بس مال کی فکر ہے کیسے مل جائے. بس طلب. ایک تو حکم دیا دنیا کمانے کو، فرض قرار دیا بعد الفرض. فرض ہے کہ اسی میں لگے رہو، نہ نماز کی فکر نہ تلاوت کا معمول. دنیا کمانے تھا. یہ کون سی دنیا ہے؟ یہ جہنم والی دنیا ہے. ہر ایک اللہ تعالیٰ خالق مالک یاد رکھو. بس جس مالک نے مجھ کو دیا اولاد کو ہی دے گا. اتنا اپنے طور جو ہے اختیار کر لے، کچھ دے دے ان کے لیے بنا دے. بقیہ اگر ان کے مقدر میں ہے ان کو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. اسی لیے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ، حرام روزی سے بچاؤ. حلال کماؤ گے بڑی برکت ہوتی ہے، چند پیسے میں نفع کثیر ہوتا ہے. ابھی اس دور میں بھی دینی مدارس جو اساتذہ کرام ہیں، استاد ہیں، بہت قلیل تنخواہ ان کی ہوتی ہے.
اسی میں ان کے بچے کافی ہوتے ہیں، سب گزر بسر ہو جاتا ہے۔ یونیورسٹی میں بہت بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، ارے پریشان نہ بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، ارے پریشان جو قناعت نہیں ہے، لگزیورس لائف کہتے ہیں اس کو، عیش پرستی والی۔ ایک مسلمان میں جو خامی دو چیز میں ہے، نہ دین میں ہے نہ دنیا میں، پڑھائی میں بہت پیچھے آ رہے ہیں۔ گراف دیکھو، حیرت ہوتی، مسلمان کی پوری بسی کوئی پڑھنے کو تعلق نہیں، آوارہ گردی میں، چوری میں، ڈکیتی میں، مال پٹائی میں، گالی گلوچ میں سب سے آگے ہیں، ٹاپ پر ہے مسلمان۔ یہ کیسے مسلمان بھائی؟ پہلے بچے کو دین سکھاؤ، اللہ سے دعا بھی کرو، ہر چیز اللہ نے وضاحت فرما دی ہے قرآن پاک کے اندر۔ بچے نے کیسے بنے؟ سورہ فرقان کی دعا ہے، یہ والدین پڑھیں، بچے نہیں بنیں گے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، یہ دعا پڑھو گے بچے نہیں بنیں گے، اس سے کوئی منع کرے گا۔ دعا تعبیر چھو چھک کے بنے، کوئی کسی نے کر دیا، کوئی عمل کر دیا، کسی یہ کر دیا، اس پہ اللہ کے جو کلام میں اثر ہے وہی بھی رات کرنے والی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ پختہ نہیں رہا۔ دل بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ رازق خالق ہے۔ ایک واقعہ تھا، بچے کی ماں جب بچہ اسکول جاتا تھا تو کھانا طاق پر رکھ دیتی تھی اور در سے بند کر، کھڑکی سے بند کر دیتی تھی۔ اماں کھانا لائی کہ اللہ سے مانگو، بھائی اللہ میرا کھانا کھلائیے، کھڑکی کھولی، کھانا موجود۔ ایک عرصے بعد میں ایک دن ماں ان کی بھول گئی کھانا رکھنا، بچہ آیا اسکول سے، اللہ مجھے کھانا کھلائیے، جیسے کھڑکی کھولی کھانا موجود۔ اب جو اطلاع ہوئی ماں کو کہ میرا بیٹا بھوکا ہو گیا، ہم نے کھانا رکھا نہیں، پوچھا بیٹے کھانا کیا نام ہے؟ کھانا موجود تھا، میں نے کھانا کھایا۔ کہا کہ اب اس کو نسبت عامہ حاصل ہو گئی، قناعت حاصل ہو گئی، اور کہ فاقہ نہیں کرے گا۔ آج درخواست پھرتے ہیں، اس پہ سوال کرتے رہتے ہیں، اللہ سے سوال کرو پہلے، کیونکہ ہمارا علم ہے نہیں۔ دنیا میں بھی سب سے پیچھے آ رہے ہیں۔ جہاں پر پڑھائی ماحول ہونا چاہیے، یونیورسٹی کہتے ہیں، اس کو انگلش کہتے ہیں پلیس آف لرننگ، یہ پڑھائی جگہ ہے، وہ ہم لوگ بھائی ڈسٹرکٹیو کرتے ہیں، ہائے کرتے ہیں، ٹیز کرتے ہیں، بےہودی کرتے ہیں۔ یہ کیسی یونیورسٹی ہے؟ ہر تو یہاں پہ غنیمت ہے، اور یونیورسٹی غنیمت ہے۔ تو صبح کے شام تک کے اعمال کو دیکھو، اور اعمال کیسے ہو رہے ہیں ہمارے، شریعت موافق یا مخالف، دو ہی ہوتے ہیں۔ اگر موافق ہے اللہ کا شکر ادا کرو، مالک کرم ہے کہ موافق اعمال کرا رہے ہیں، ادب سیکھو۔ جب کوئی نعمت ملے پہلے شکر ادا کرو، مالک آپ نے انہیں عنایت فرمایا۔ میرے شیخ نورہ مرقدو کے ساتھ قالین آئی، عمدہ قالین تھی، انہوں نے فرمایا 2 رکعت صلاۃ شکر پڑھو سب۔ ایک سردی زمانہ ہے، قالین گرم ہے، وعدہ اٹھا رہے ہیں، سب نے 2 رکعت، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے اور دیں گے۔ یہ ہمارا مشائخ ہے، عمدہ غذا کھاتے ہیں، شکر کرتے ہیں، عمدہ لباس پہنتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اللہ اور دیتا ہے ان کو، بے پناہ دیتا ہے ان کو، عزت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، لیکن دولت بینک میں نہیں رکھتے اپنے، آیا ختم کر دیا۔ اس لیے کہ میں بیٹے کی روح کر دوں، بیٹی کی روح کر دوں، یہ نہیں پھر کہ میں میرا بیٹا دیندار بن جائے، بیٹی دیندار بن جائے۔ کہو تو دلی کہ سختی نہیں، آج کل لوگ آتے ہیں سختی پہ آتے ہیں، روزانہ قضیے آتے ہیں بس، بیٹا نہ فرما، بیٹی نہ فرما، اور سختی کرتے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تحمل کرو۔ میں نے شیخ مجھے نصیحت کی تھی خلوت ملا کے، کبھی اولاد کو تم براہ راست کوئی بات مت کہنا، اور پورا حوالہ دیا فتح علامہ کا، بہت جامع ملفوظ ہے اس کا۔ اگر اولاد نے جواب دے دیا وہ گنہگار ہو جائے گا، لیکن تم بھی گنہگار ہو گئے، تم نے کئی بات ایسی کیوں کہی ہے، اسی لیے وہ ذریعہ بنا لو ان کی ماں سے، اور جو خاص ہیں
براس بڑے انداز سے، اللہ دونوں کو نگار ہو جائیں گے. یہ مجھ کو نصیحت خاص طور خالد اولا کی تھی، کبھی بھی براہ راست فرمائش مت کرنا. جب اس نے جواب دیا تو گنہگار تو ہو گیا وہ، تم بھی گنہگار ہو گے. اس لیے کوئی حکم نبی کو توڑا اس نے، اف لکما، اف مت کرنا. اس نے حکم توڑا، گنہگار تو ہو گیا وہ، تم نے ایسی بات کیوں کہی؟ یہ دین اصل غصے کا مریض ہے، ظاہر ہے کہ قابو تو ہوتا نہیں. جب آیا مار پٹائی شروع کر دی ہم سے، غصہ ہے ان کے اندر. یہ دھیرے دھیرے ڈاکٹر آتے ہیں ہر سال پاس، یہ کہنا نہیں مانتے، ان کی اصلاح کی دعا کیجیے. آتے ہیں فرمایا تمہاری اصلاح کتنے دنوں میں ہوئی؟ میں موجود تھا. تمہاری اصلاح کتنے دنوں میں ہوئی؟ چاہتے آج یہ پورے اصلاح ہو جائے ان کی. ہم شفقت ہو، دھیرے دھیرے بات کرو. حلال روزی جب پیٹ میں جائے گی حرام سے بچو گے. آج امت حرام خوری منظور ہو گئی ہے. جہاں جاتے ہیں سب پہلے یہ سب بہت پریشانی آج کا، مجھے قرض ہو گیا، ادا کی کوئی صورت نہیں ہے. یہ قرض تو نبیوں نے لیا ہے، ولیوں نے لیا ہے، لیکن وہ قرض جو کہ دین کے سلسلے میں معتبر، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرض حسنہ کا، ان کو قرض دو، وہ ثواب ملے. دین تو اللہ تعالیٰ ہی ادا ہو جائے گا. اور جہاں پہ تعیش آ جائے گا وہ قرض ادا بھی ہوگا. آنا کھانے گیا بس سمجھ لو کسی دن میں کھوٹ آ گیا. وعدہ فرماتی تھی جیسے لینا جاتے تھے دینا یاد ہونا چاہیے. میں بھول گیا، لینا کیوں نہیں بھولے؟ بہت پیاری نصیحت تھی. لینا کیوں نہیں بھولے؟ تو ضرورت تھی خاص طور سے کہ مجھے جو ہے چاہیے پیسہ. تو 10 بار اس بات جائیں نہ کر صاحب مجھے قرض بہت پریشان حال ہو، یہ ہے وہ ہے. اور لینے کے بعد پھر پوچھتا بھی نہیں. کتنے لوگ آتے ہیں قرضی ہمارے پاس، ہزاروں لاکھوں روپے کا لیے ہوئے ہیں، پھر ملاقات بھی نہیں کرتے. اسی لیے عذاب کو دعوت دے رہا ہو. یہاں گئے تو مرضی وہاں پکڑ لے جاؤ گے. مرضی تو وہاں کے ہونا چاہیے. اللہ سے ڈرو. میں دیکھی جائے گی. یہ کہتے ہیں لوگ سنگین جرم میں کہنا، جب اللہ پکڑ میں آتے ہیں تو کچھ ہو نہیں سکتا. کھانے میں کوئی احتیاط نہیں، پینے میں کوئی احتیاط نہیں. کل میری جو حاضری ہوتی ہے رائے بریلی میں نا، رابط دامن برکت خدمت حضرت فرمایا آج کل نوجوان طبقہ مسلمان شراب نوشی بھی آ گیا. پیسے جہاں ملے اسی میں. حیدرآباد میں خود دیکھا، رات واپسی ہو رہی تھی، دیکھا نوجوان میں موٹر سائیکل لیے گشت کر رہے تمام. باپ گرل فرینڈ سے پیسہ بھیجتا، یہ ایش ہو رہا ہے، ابھی آوارہ ہو رہے ہیں. کوئی بھانگ پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی یہ ہو رہا ہے. گھر کا ماحول تو ٹھیک کرو. گھر کا ماحول بھی ہمارا گندا ہوتا چلا جا رہا ہے، وجہ کہ دین سے دور ہو گئے. جہاں تنزل بھی آتی ہے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. ایک لمحہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پوری بستی ختم کر دیتا اللہ تعالیٰ. ایک بہت بڑا قصبہ تھا، ایک ولی تھے، لوگوں نے تنگ کیا اس ولی کو، اللہ کا قہر آ گیا، پوری بستی تہس نہس ہو گئی ایک کے خاطر. اللہ تعالیٰ خالق مالک ہے. انہوں نے کیا قصور کیا تھا؟ تو ایک کو سزا ایک کو جزا ہے. عادت اللہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے، سب کو آئے گا. ایک کو تو جزا ملے گی، ثواب ملے، ایک کو سزا ملے گی. ہمارے زبان گالی سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے، شکایت سے بھری ہوئی ہے. شکایت کرو اپنے نفس کی، شیطان کی. فائدہ کیا ہے شکایت کرنے سے؟ اس کا کوئی توجہ ہے؟ اصلاح نفس نہیں کیا ہم نے، اس کا نام بیت نہیں، چیز نام ہے. ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. جو کہا عمل بھی کیا. سنتے ہیں، آتے ہونا مجلس میں، عمل کیوں نہیں کرتے؟ جذبہ نہیں، بس خالی سن لیا. اسی لیے قوم میں ناکامی آ رہی ہے. مشاعر برابر توجہ دیکھو بھائی، دنیا جو ہے اس میں دھوکہ، اس کو دھوکہ مت کھانا. اس سے زہر حلال ہے، یہ ہلاک کر دینے والی ہے. امام غزالی نے بہت تفصیل سے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تفصیل بیان کیا. دنیا کی بے رغبتی رکھو گے کامیاب ہو جاؤ گے.
یہ نہیں کہ بالکل روحانیت پہ جیسے کہ ہوتے ہیں اور عیسائیوں میں، یہ بھی نہیں، کسب تو کرو لیکن مالک کو نہ بھولو۔ جب جب لوگوں نے اس پہ عمل کیا، مالکیات ان کی بڑی برکت بہت رہی، اولاد برکت رہی، مال برکت رہی۔ صحابہ وہی دور تھا، اعلیٰ درجے کے مسلمان اور بہت بڑے بڑے رئیس، لیکن دنیا سے مٹھی میں ہوتی ختم، دل میں نہیں تھی۔ اولاد کو انہوں نے سکھایا، ادب سکھایا، دین سکھایا۔ تو کوشش کرو کہ میرے زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جو دل خراش ہو۔ اسی لیے آپ نے نصیحت فرمائی اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ایک صحابی نے کیا رسول اللہ نجات کیسے ملیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا زبان کو قابو میں رکھو۔ کہیں فرمایا سکوت اختیار کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہم لوگ گالی گھوڑے پہ آ جاتے ہیں فوراً، ایک بات سنی ایک دم سے تیش میں آ گئے، مار پٹائی شروع ہو گئی، کہیں مقدمازی ہو گئی۔ اس طریقے عام ایسے قضیے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کڑوے گھوٹے رگیں پھول جاتی ہیں اس وقت، کہا ٹھیک ہے زبان ہم گونگے بن گئے، دانت بھینچ لو کس کے، ہم بولیں گے نہیں۔ ایک رئیس سے یہاں پر ان کی والدہ نے کہا کہ میرے بات پہ جایا کرو، بہت حسین زمین بھی تھا، لمبے شہر، بہت خوبصورت، غصے مریض تھا ان کا، غصہ زبردست تھا اور طاقت بھی تھی، دونوں چیزیں تھیں۔ بس آئے میرے پاس، ایک کلمہ میں غصہ بتاتا ہے تو اچھا بہت آسان سے ترجمہ کرتا ہوں۔ جب غصہ آئے تو منہ میں پانی لے لو، پانی میں بھر لو، نہ جانا باہر ہے، منہ بند رہے گا، دھیرے 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 تازی ہوگی۔ منہ ڈھلا جائے گا یا باہر نکلے گا، منہ بند کر لو، بس پانی اندر ہے۔ اس کا علاج نہیں پاتے، مرض کے لیے فور آتے ہیں، پیٹ میں تکلیف، آنکھ کا ناک جتنے اعضاء ہیں علاج کے، لیکن روحانی مرض ہمارے اندر ہے تو کوئی علاج پوچھتا بھی نہیں۔ انہیں میں سے یہ بھی ہے مہلکات اور منجیات، ہلاک کرنے والی چیزیں، نجات دینے والی۔ غصہ جو ہے ہلاک ہے، ہر غصہ جو ہے مہلکات میں شمار ہوگا، جیسے کہ جہاد کے اندر اگر غصہ نہیں ہے تو دشمن مقابلہ کیسے کریں گے؟ وہاں تو دل کھول کے مضبوط صراط قدمی کرو، ان سے مقابلہ کرو۔ یہ حکم ربی یہاں پر ہے، یہاں مومن بزدل نہیں بنے گا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں ان کے بیٹے ایمان نہیں لائے تھے، وہ کفار لوگ رہتے تھے۔ ہے جب یہ بعد میں ایمان لائے، کہا بھائی آپ میرے عزت میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، ان کو جلال آ گیا، اور ہم بیٹے اگر تم میرے عزت میں کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ حق و باطل کی لڑائی تھی، باپ بیٹے کی لڑائی دی تھی، میں نہیں چھوڑتا تم کو، تم میرے عزت میں فوراً قتل کر دیتا، تو حق و باطل لڑائی تھی۔ یہ جذبہ اسلام کا، دین پامال ہو رہا ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، اور دنیا افزا کوئی بات کہتے ہیں بس آپ اس باہر مار پٹائی کہیں کچھ کرنا، اور دین کے بارے میں صاحب کیا کروں میں، بہت کہتے کہتے تھک گیا، کوئی مانتی نہیں میری، بالکل وہ ہو گیا بھیگی بلی۔ یہ نہیں، اس لیے کہ جوان جتنا نوجوان طبقہ ہے اس سے نہ تو علم سے کوئی مناسبت رہی نہ عمل سے۔ آج ہر جگہ ڈسٹرکٹیو کہتے ہیں اس کو، تقریبی کام، اور ہمارا جو مقصد تھا آنے دنیا کے اندر، مسلمان کی شان یہ ہے اوروں کو نفع پہنچائے، خیر الناس ینفع الناس، بہترین انسان مسلمان میں وہ ہے جو نفع پہنچائے۔ ہم بالکل خلاف کرتے ہیں، ضرر پہنچاتے ہیں، کہیں ہاتھ سے کہ زبان سے۔ آج امت کے اندر جو بدعمالیاں شروع ہو رہی ہیں، اس کی توجہ دے رہے کہ بھئی حلال روزی ہم کو ملنا چاہیے، حرام روزی سے ہم بچیں گے، حلال روزی پیٹ میں جائے گی، اچھے ہمارا سرزد ہوں گے، جی لگے گا تلاوت میں، نماز میں، ذکر میں۔ اور حرام روزی جہاں اسی لیے غیر مسلم کا کھانے میں بڑی محتیاط ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کا سود میں حلت ہے، حرمت ہے ہی نہیں، اور مسلمان حرام کہتے ہیں۔ وہاں کھاؤ گے ان کی چیزیں گریز کر دو۔ ایک ہمارا دوست یہاں پر IIT میں پی ایچ ڈی کیا تھا،
پھر ان کے دوست نے کچھ پرساد ہوتا ہے وہ پیش کیا انہوں نے لے لیا کہ میں والی حقیقت عملی کی ان سے کو باتیں لگائے تھے اور ایک ایک دانہ کے گراتے گئے نیچے لے تو لیا ان سے انہیں احساس بھی نہیں ہوا اور باتوں میں ایسے لبھا لیا کہ سب پاک صاف ہو گیا. یہ تقویٰ ہے. آج ہمارے اندر ہر دعوت قبول نہیں. جس دعوت میں بھی ایسے جاؤ گے نحوست ہوگی آماد سے برے سرزد ہو گئے. معذرت کر دو. ایک طرف سے ہے کوئی دعوت میں قبول کر لو لیکن اس کی شرائط ہے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. یہ پیش کرتے ہیں حدیث کو کہ اگر وہ دعوت قبول کر لو ہر دعوت قبول نہیں ہر توبہ قبول نہیں. ایک مطلب نہیں روکھا پن بالکل نہیں. تو وہی آ جائے گا کیبر آ جائے گا. اور یہ چھوٹا سا نسخہ ہے میرے مولوی نے منع کر رکھا ہے. دیکھو چندر صاحب آتے ہیں یہاں پر ان کے یہاں غیر مسلم یونیورسٹی تو لوگ یہ تھے ان کی دعوت کرتے تھے. انہوں نے اکثر یعنی مسلمان ہیں مرغ کا سالنا بہت اطمینان سے پکواتے تھے. ایشیا لا کے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے دوا کیا کچھ نہیں کہا کہ بھائی میرے مولوی نے منع کیا ہے ہم سبزی کھائیں گے. 3 سال رہے بادشاہ نے پوری مدت بہت بات دعوتیں ہوئی گوشت کھا کے نہ دیا سبزی لیا پنیر لے لیا. یہ ہے سن میں اس کو کہتے ہیں علم رات عمل کیا انہوں نے کر کے دکھا دیا. آج ہم ہیرے ہمارے جارے بھائی ہمارے دوست سے پرانے ساتھی تھے شادی ہم چلے گئے کھانا کھا لیا. جہاں پر دیکھو سنت پر ٹکرا ہوگا چاہے کوئی سگا بھائی کیوں نہ کوئی نہیں کریں گے. اس لیے ہے کہ تعلیم معلّہ میں کمی ہے. یہ دلیل اس بات کی ہے. انہیں تعلیم معلّہ بولے مزار کوئی ہلا تو لے وہ ہل جائے یہ نہیں ہلیں گے. کیسے نبھاتے ہمیں پرانے تعلقات ہیں ان کی دعوت تھی ولیمات جتنی خرافات کتنی ہو رہی ہے یہاں پر. ان خرافات میں تم نے شرکت کی لی. غیر مفتی شبیر کے والد معاشرے بھائی سخت نوجوانوں میں کہتے ہیں جو خدا کا باغی رسول کا باغی میں سے دوستی کروں بالکل نہیں. سگے بھانے بہت للکار دیے انہوں نے سگے بھانے تھے. تم خدا کے باغی ہو نماز میں خدائی کرتے ہو رسول کے باغی ہو میں تم سے دوستی کروں. یہ آج کل ارے صاحب اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں ایسے جو چھوٹے بھائی ہوتے وہی اسی کرتے ہیں نفس پرست کرتے ہیں. حکم آ گیا فوراً. شراب کی حرمت جیسی نازل ہوئی صحابہ عاشق شراب کی جیسی آئے سیدھے پہنچی تو جس کے منہ میں تھے کلی کر دی فوراً انہوں نے. پورے گلیوں میں شراب بہنے لگی مٹکے پھوڑ دیے سب پھوڑ دیا حتیٰ کہ منہ کے اندر شراب کلی کر دی. یہ ہے اطاعت. آج کتنے علماء بیان کرتے رہتے ہیں لیکن جو نہیں دیتی. یہ پہلے جو جلسے ہوتے تھے دینی مدارس لوگ بلاتے تھے مشاہد علماء کرام کو وہ دین باتیں سنائیں گے تاکہ قوم بیدار ہوگی قوم کے اندر بیداری پیدا ہوگی. یہ تو اسے بہت کامیاب لوگ سارا بڑے لوگ جمع ہو گئے کوئی کام کی دلیل نہیں بات کی. عمل دیکھو بس. اور یہ بھی ہے کہ ہماری ذمہ کیا پہنچانا منوانا نہیں. بات پہنچا دی اب تم مانو. تو ایک تو نماز کا احترام نہیں کرتے امت. اب جو فرض سب سے زیادہ اہم چیز ہے تلاوت نہیں کرتی. وعدہ خلافی عام ہو گئی. جھوٹ غیبت عام ہو گیا. جہاں دیکھو شکایت ارے اللہ بندے تم نے زبان کیوں خراب کی. شکایت کرو اپنے نفس کی اور دعا بھی کرو اللہ آپ نے مجھے نعمت سے نوائے انسان بنایا مسلمان بنایا مجھے گمراہی سے آپ نے بچایا میری شامات اعمال سے مجھے جو ہے اس میں آپ نے مجھے رسوا نہ کیجیے گا. اور دعا کرنا چاہیے. اور جہاں پر جاؤ نیت ٹھیک کر کے جاؤ. ہم جا رہے ہیں دین باتیں سنیں گے عمل کریں گے. جیسے عمل ہو کر جذبہ پیدا ہوگا پھر دیکھو بڑی اچھی زندگی گزرتی ہے. بہت اچھی زندگی گزرتی ہے. حیات طیبہ اسی کو کہتے ہیں مزیدار زندگی. شرط کیا ہے اللہ کے فرمان کو اللہ کے جو ہے احکام مانو نبی فرمان مانو اس کو کامیاب. قرآن پاک کے اندر مدلل چونکہ ہم لوگ واقف نہیں ہیں
تلاوت کرتے ہیں آخر تو ہے نہیں، اسی لیے علماء سے پوچھو اسے تفسیر جا کے. ایک آیت میں پورا سمندر ہے. ہر موقع قیامت تک معاملے پیش آئیں گے سب قرآن پاک میں موجود ہے. یہ ہماری کم علمی کی بات ہے کہ ہم نہ تو پڑھے نہیں، پڑھتے بھی نہیں، نہ کوشش کرتے ہیں. تلاوت تو کر لیا میں نے، تو یہ بھی ثواب ملے گا. دیکھو بھائی اللہ کیا فرما رہے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے. اسی لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، بیٹا علماء سے حکمت ملتے رہنا، ان کے پاس جاتے رہنا، دین سیکھتے رہنا، نصیحت کی تھی. آج ہم لوگ کہتے ہیں کہاں پڑھ گئے مولانا چکر میں، میرا بیٹا مولانا چکر میں آ گیا، یہ بجائے تائید کرنے کے اس کا تنقید کرتے ہیں. ایک مولانا چکر میں آ گئے کیونکہ دین دور ہو گیا، دنیا قریب آ گئی. ایک مرض ہے چونکہ یہ قوم معلوم یہود و نصارہ ڈگری آ گئی بس، تو وہ نہیں آ گئی اس کے اندر. میں پی ایچ ڈی ہوں، میں نے بار پیپر سبمٹ کیا ہے، میں نے ٹاپ کیا ہے، آنا آ گئی اس کے اندر. یہ اس کا کوئی پوچھا بھی نہیں ان کو. جب ریٹائر ہو جاتے ہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ان کو، اٹے کے تین ہو جاتے ہیں. اور اللہ والے جو ہوتے ہیں ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں. جیسے برے ہو گئے سب بہت بڑے بزرگ ہیں، عمر بھی زیادہ ہے اور اعمال بھی اچھے ہیں ان کے. یہ لوگ کشش ہوتی ہے اس کے اندر. اس کے لیے ایک تو حلال روزی کرو، حرام سے بچو، وعدہ خلافی بالکل مت کرنا. اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہو گئے. سورہ اسراء کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پوچھیں گے تم کو، تم نے اس پہ کیا عمل کیا. نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ، قرآن پاک صحیح ہو جائے، سنو تلاوت ہو جائے. شاید قاری ہم مشکل تھے کہ قلقلہ کہتے کہ اس کو سکتا کہتے کہ اس کو بات تو ہے. سیکھو اس کو. فونیٹکس انگلش میں ہے، پورا سبجیکٹ ہے فونیٹکس کا، اس میں سکھاتے ہیں تلفظ کیسے ادا کرو گے. ہمارے استاد انگلش کے تھے اور بڑی مہارت ہے ان کو، ایسا بولتے قاری تھے انگلش کے، وہ صحیح تلفظ پروننسیشن اس کو ماہر تھے وہ فونیٹکس سے. آج ہم جانتے نہیں. قاری کہتے ہیں جس کی آواز بڑی اچھی ہو. آپ بڑی اچھی آواز نہیں ہوتی یہاں پر. شریعت نے اعتبار کے الفاظ کیسے ادا کیا، کہاں پہ غلطی واقف تو ہے نہیں، یہ حضور شوق بھی نہیں ہے. جہاں دین باتیں سنائی جاتی وہاں بیٹھے نہیں لوگ، اور جگہ جہاں ہاں وہ نہیں بیٹھیں گے. آج خلاصہ یہ ہے کہ وقت کو ضائع مت کرو، نماز کا اہتمام وقت پہ نماز پڑھو، اور گھر میں کوشش کرو کہ ہمارے یہاں کوئی چیز آلے گناہ نہ آنے پائے. انہیں میں سے ٹیلی ویژن ہے. 4 انسٹرومنٹ ہے بڑے کام کے، اور چاروں میں سب سے جہنم میں راستے میں دکھا دیجیے. یہ قصور ہمارے استعمال کا ہے. ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، ویب سائٹ، موبائل، یہ بہترین انسٹرومنٹ ہے. یہ کہ ہم نے غلطی سے اس کو غلط استعمال کیا، پوری قوم بہک گئی. جو ایجاد کیا تو ان کے جو بھی وہ رہا ہو بہت کام کی چیز ہے. اور سب سے گھٹیا یہ ہو جب سے یہ ویب سائٹ آ گئی ہے، انٹرنیٹ آ گیا. وجہ ہے کہ دین میں جتنے وہ ان کے آتے ہیں آرٹیکل آتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ ملعون قوم ہے. یہود میں سارا اسلام کے باغی کٹر دشمن ہے. ان کے مضامین کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور پھر اس کا اثر یقین نہیں آ جائے گا. اپنے مضامین کو دیکھتا ہی نہیں. کتابیں ہمارے پورے خزانہ ہے، اس خزانے سے ہم بے خبر ہیں، اوروں پہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں. تو نماز کا اہتمام کوشش کرو کہ ہماری نماز باجماعت بنے. گھر پہ کوئی جیسا موقع ہو، بیمار لگے کوشش کرو. صحت بھی اللہ نے دی، مسجد جاؤ، نماز کا اہتمام کرو. اور وہاں بیٹھ کے باتیں ہوتے ہیں نہیں، اللہ کرتے رہو. درود شریف ہے، استغفار ہے، کلمہ طیبہ، اس کو پڑھتے رہو. اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ آپ مجھے گمراہی سے بچا لیجیے، حلال روزی دیجیے، حرام بچائیے اور گمراہی سے بچائیے. تو یہ آج کا خلاصہ یہ ہے، نماز کا اہتمام، تلاوت کی پابندی، وعدہ خلافی مت کرنا، جھوٹ سے پرہیز، غیبت بہتان پرہیز. دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد
صلی اللہ تعالی